السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین کی صفت و ستائش، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، اکائی کے بعد درود و سلام و جناب سید الابرار، سید ولد آدم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضرات، جید ممید و ممتاز علماء کرام، آپ سے ہم کلام ہوا چاہتے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ چند منٹوں کے لیے میں بھی اس نیک مجلس کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ حضرات، بہت لمبی چوڑی بات کرنے کا نہ موڈ ہے، نہ ہمارا حق ہے۔ یہ ہمارے اپنے جامعہ کے فاضلین کی قائم کردہ کانفرنس، اس کے اندر شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث صد افتخار ہے۔ بچوں کو بات کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرات ابھی آپ نے مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے قاری بنیامین عابد صاحب کا خطاب سماعت فرمایا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ کائنات کے تاجدار علیہ السلام کی ختم نبوت کی پہرے داری اور چوکیداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے بعد 30 دجال ہوں گے، 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ ہر شخص 30 میں سے ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ فرمایا لوگوں وہ کذاب بھی ہوگا، وہ دجال بھی ہوگا۔ ہم صرف باتوں کی حد تک، جذبات کی حد تک اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اس حوالے سے کرتے ہیں، حقیقت میں ہم بہت دور ہیں۔ جس طرح بھی شیخ صاحب فرما رہے تھے، ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ ربوہ سے، قادیان سے کوئی آدمی اٹھ کر رسول مکرم علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، جس طرح بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ مذہبی رنگ امیزیاں 4 نہیں 6 نہیں کئی مذہب تراش کر اس کے اوپر اپنے عقائد کی، صرف مسائل نہیں عقائد کی بنیاد رکھ کر قصر نبوت کے اندر جو نقب زنی کی گئی ہے، الامان والحفیظ، ابھی آپ نے یہ چند مثالیں سماعت فرمائی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ امام علی شان ہے، جب مسجد نبوی کے اندر حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں کل یؤخذ بقولہ ومردود علیہ الا صاحب ھذا القبر۔ لوگوں ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے آمنہ کے در یتیم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی ہر بات کو لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جا سکتا۔
امام مالک سے کوئی آدمی پوچھتا ہے جناب میں حج عمرے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ جانا چاہتا ہوں، بتلائیے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ کہا سنت یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کو چھوڑ کر جب مکہ کی طرف آپ نے سفر ہوئے، ظہر کی نماز آپ نے مدینہ میں پوری پڑھی، یہاں سے نکل کر 5-7 کلومیٹر کے بعد اب یار علی یا ذی الحلیفہ مقام آتا ہے، وہاں پر آپ نے غسل کیا ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سفر ہوئے۔ یہ سنت ہے تم بھی مدینہ سے نکلو اور ذی الحلیفہ پہنچ کر وہاں جا کر احرام باندھنا۔ وہ کہنے لگا جی وہ ذی الحلیفہ کتنا فاصلہ ہے؟ 5-7 کلومیٹر کا۔ میں اگر مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں، یہاں مسجد نبوی کی ایک ایک نماز، ایک ایک نفل کا ثواب بھی دنیا کی ساری مسجدوں سے زیادہ، سوائے مسجد حرام کی ساری مسجدوں سے اس کا ثواب بھی زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے کیا کہنے، کیا شان۔ اگر میں یہاں سے باندھ لوں تو حرج کیا ہے؟ کہا بیٹا نہیں، کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو چھوڑ کر، خود اپنی مسجد کو چھوڑ کر، آپ نے یہاں سے نکل کر 7 کلومیٹر دور جا کر ذی الحلیفہ سے احرام باندھا ہے، وہاں جا کر باندھنا۔ کہنے لگا جی حرج کیا ہے، فاصلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسجد، یہ مدینہ، اس کی شان سب سے زیادہ۔ کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر اپنی منمانی کرتے ہوئے اگرچہ نیکی کرنا چاہتے ہو، یہ عمل کرنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمانوں سے تیرے لیے پتھروں کی بارش نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے کہیں تجھے عذاب علیم نہ چھو لے۔ کہنے لگا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کا ارادہ ہے، مذائقہ کیا ہے، حرج کیا ہے؟ اور یہی بات آج بڑے لوگوں کو کھا چکی ہے، برباد کر چکی ہے۔ جن نیکی کا ارادہ ہے، حرج کیا ہے؟ حضرات یاد رکھیے، نیکی تب نیکی بنتی ہے، اس عمل کو تب نیکی کہا جا سکتا ہے جس عمل کے اوپر کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر عمل ثبت ہوگی، وگرنہ نیکی نہیں بنتی ہے۔ کوئی شخص کہہ دے جناب میں ہر رکعت کے اندر 2 سجدوں کی جگہ پر 3 سجدے کروں گا، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے۔ اب مجھے بتلائیے جو آدمی ہر رکعت میں 2 کی جگہ پر 3 سجدے کرے گا اس کا عمل مقبول ہوگا؟ عمل کی بات میں کہتا ہوں، اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ جو آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے کھلے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نیکی کے نام پر کر رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ جناب اس سے بڑھ کر کیا حرج ہو کہ تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کو چھوڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حرج اور کیا ہو؟ کہا تم کہتے ہو میں اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ سے احرام باندھوں، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پتھروں کی بارش نہ پڑے۔ اور پھر اس موقع پر اسی آیت کی تلاوت کی جس کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں، 18 پارے کی سورہ نور کا آخری حصہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو ہر طرف سے فتنے گھیر لیں گے، ان کو عذاب علیم پہنچے گا، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ حضرات اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کہیں یہی کچھ تو نہیں ہم دیکھ رہے؟ ہر چیز ہونے کے باوجود، اپنا ملک، اپنا وطن ہونے کے باوجود، اپنی زمینداری، اپنی رقبہ داری ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس راحت نہیں ہے، آسودگی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس لیے حضرات
یاد رکھیے آپ قادیان کے قادیانی کا تعاقب بھی کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے یمین و یسار کو، بلکہ میں کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے۔ ہم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کا کتنا احساس کیا ہے، کتنا حیا کیا ہے۔ صحابہ کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی تھی، اس لیے ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صاحب آ کر پوچھتے ہیں جناب فرمائیے ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کے بعد ورثاء میں بیٹی موجود ہے، پوتی موجود ہے، بہن موجود ہے، بتلائیے ان کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ مسئلہ بتلایا، ایک کو محروم کر دیا، دو کو دے دیا، اور کہا ایسے کرو تم یہ مسئلہ جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ لینا، مجھے امید ہے فَإِنَّهُ سَيُطَابِعُنِي، جو کچھ میں نے کہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ میری موافقت کریں گے، جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح کہا ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ یہ شخص یہاں سے چلتا ہے، دوسرے صحابی کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرات اہل حدیث کا عقیدہ چیک کریں، آپ اپنے اماموں کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ اور منہج و موقف یہ تھا۔ یہ تابعی ایک صحابی کا موقف سننے کے بعد دوسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، جی یہ مسئلہ ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، 3 وارث ہیں، کس طرح وراثت تقسیم ہوگی؟ ابھی جواب نہیں دیا تھا، یہ سائل کہتا ہے جناب میں دوسرے صحابی سے پوچھ کر آیا ہوں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میری بات مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ بھی میری موافقت کریں گے۔ حضرت ابن مسعود نے جب یہ سنا کہا اچھا قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اگر میں نے وہ فتویٰ دیا جو میرے بھائی ابو موسیٰ نے دیا ہے، اللہ مجھ سے ہدایت کو چھین لے گا، میں گمراہ بن جاؤں گا، ہدایت میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اس لیے کہ میرا بھائی یہاں پر غلطی کر رہا ہے۔ وَلَٰكِنْ أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس معاملے میں وہ فیصلہ کروں گا جو کائنات کے تاجدار نے فیصلہ کیا۔ حضرات ہم یہ کہتے ہیں، آپ اماموں کی بات کرتے ہیں، فلاں کی بات مانتے ہیں، فلاں کو چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ منہج و موقف تھا کہ جب کائنات کے تاجدار علیہ السلام کی بات اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کی بات بھی ٹکرائے گی تو کس کو چھوڑیں گے جناب؟ صحابی کی بات کو چھوڑ دیں گے، بلکہ کتنی بڑی بات کہنے میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے اس موقف کو اختیار کیا۔ حضرات آگے بڑھیے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ ہم صرف دعووں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم خالی خودی نعروں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی الحمدللہ، اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر موجود، بلکہ اس مسجد کے امام مولانا قاری عامر صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، قاری فیاض صاحب، قاری اسحاق شاہد صاحب یہاں پر اسٹیج پر، بلکہ مرکز اہل حدیث لیاقت پور کے نام میں تعلیم مولانا ضیاء الحق جام باز ہے، اور اسی طرح پورے علاقے کے اندر پھیلے ہوئے فضلاء جامعہ، الحمدللہ حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی کہیے رحمت اللہ علیہ، ان کا اور ان کے جامعہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ درجنوں نہیں، 85 نہیں، بلکہ سینکڑوں طالبات دین کی تعلیم حاصل کر کے الحمدللہ پورے علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، فضلاء ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، حفاظ ہیں۔ آپ بھی آگے بڑھیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ اور آخری بات کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، ابھی آپ نے قاری صاحب کی تلاوت، قاری مجیب صاحب کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور یہ بھی ہمارے جامعہ کا اعداد ہے، کہیں بھی آپ کو شعبہ تجوید نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے ایک شرف حضرت قاری صاحب کے جامعہ کو نصیب فرمایا کہ وہاں پر باقاعدہ 2 سال کا تجوید کا کورس موجود ہے۔ آخری ایت کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا، میرا
کا رب لوگو ذالکل یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لوگو قیامت کا دن سچا دن ہے، جو آدمی سچے دن کی تیاری کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے راستے کو جلدی اختیار کر لے، قرآن کو سیکھ لے، حدیث کو سیکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرور گرامی کائنات کے سید و سلطان علیہ السلام کے منہج کو، آپ کی ختم نبوت کو سمجھنے والے بنے، اس کے دفاع کے لیے اپنی جوانیوں کو، اپنے بڑھاپوں کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو کھپانے والے بنے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔